بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری پوری آخرت جس کے لیے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں ادھار پہ ہے، اور یہ پوری دنیا نقد پہ ہے۔ یہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ شیطان تمہیں نقد کی طرف بلا رہا ہے، ادھار سے روک رہا ہے، اور اللہ تمہیں ادھار کی طرف بلا رہا ہے، نقد سے روک رہا ہے۔ ادھار سے نقد کی طرف آیا وہ کون تھا، اور جو نقد سے ادھار کی طرف گیا وہ کون تھا؟ جب پیسر سعد نے حسین سے جنگ کرنے کو منع کر دیا تو حاکم کوفہ نے یہ کہا کہ وہ جو پروانہ تمہیں گورنری کا دیا گیا ہے، رائے کی گورنری کا، اسے واپس کر دو۔ اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دے۔ رائے کی گورنری کو مذاق تو نہیں تھی، گورنر بنایا جا رہا تھا، اور گورنری اگر مذاق ہوتی تو لوگ چپک کے نہ بیٹھ جاتے۔ اچھا، تو رائے کی گورنری کا پروانہ دے دے، یعنی مل رہی تھی رائے کی گورنری اس لیے کہ حسین سے جنگ کرو۔ اس نے کہا میں حسین سے جنگ کرنے کی لیاقت نہیں دیکھتا، ہمت نہیں ہو رہی ہے، کہا پروانہ دے دے۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے، ایک رات کی مہلت دے، میں ایک رات سوچوں گا پھر کسو فیصلہ کروں گا۔ جب آیا تو حاکم کوفہ نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں گورنری لوں گا۔ کہا دلیل؟ کہا گورنری نقد ہے اور آخرت ادھار ہے۔ سامنے آ گیا تمہارے آدمی، گورنری نقد ہے، آخرت ادھار ہے، تو نقد کے ہوتے ہوئے میں ادھار کو ترجیح دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی زمین پر، وہیں پر ایک شخص تھا جو ایک لشکر کا سردار تھا، اور اس کا نام ہے حر ابن یزید۔ تقریر تمام ہو گئی، سردار لشکر ہے نا، نقد حکومت اس کے پاس ہے، تو یہ نقد کو چھوڑ کے ادھار کی طرف گیا۔ آج کا میسج یہی تھا، اور یہاں میری تقریر تمام ہوئی۔ حر کو پہچانتے ہو؟ محرم کی 30 تاریخ ہے، اور عموماً میں نے 30 محرم کو اس شخصیت کا تذکرہ کیا نشتر پارک کے ممبر سے۔ بہت بڑا بہادر تھا، اور عرب میں مشہور تھا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ جب حر کا سامنا ہوا ہے حسین ابن علی سے، پوری فوج کی زبانیں پیاس سے نکلی ہوئی تھی، ان کے جانور پیاسے تھے۔ کہا بھیا عباس انہیں پانی پلاؤ، اکبر پانی پلاؤ، قاسم ان لوگوں کو پانی پلاؤ، اور محمد ان لوگوں کو پانی پلاؤ۔ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تو اب حسین کا جملہ سنو گے؟ بھیا عباس ان کے جانور بھی تو پیاسے ہیں نا۔ ان کے جانور بھی تو پیاسے ہیں نا، انہیں بھی پانی پلاؤ۔ اور حسین نے اس کے بعد ایک جملہ کہا جو امام ہی کہہ سکتا ہے، عباس جانور کے سامنے جب پانی رکھو تو جب تک 3 مرتبہ پی کے منہ نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی اس کے سامنے سے نہ ہٹانا، اس لیے کہ جانور 30 مرتبہ میں سیراب ہوتا ہے۔ چوٹ تو لگ چکی تھی حر کے دل پر۔ کچھ جملے سنو، اب تو وقت بھی نہیں ہے اور مسائل بھی طویل نہیں ہیں، کچھ جملے سنو۔ دل پہ چوٹ تو لگ چکی تھی کہ ہم فرزند رسول کے ممنون احسان ہیں، کچھ بولا نہیں، کئی دن سوچتا رہا۔
شب عاشور تھی. جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. شب عاشور تھی. حر اپنے خیمے سے باہر ٹہل رہا تھا. اس کے غلام نے دیکھا کہ پریشانی کے عالم میں حر ٹہل رہا ہے. آیا جام آب لے کر, پانی کا گلاس لے کر, کہ شاید میرا مالک پیاسا ہو. حر کے ہاتھ میں جام آب دیا. حر نے غور سے پانی کو دیکھا, زمین پہ پھینک دیا. غلام نے حر کے بھائی کو جا کے اطلاع دی کہ آج مالک بہت پریشان ہے. بھائی آیا, بھائی نے سبب پوچھا پریشانی کا, اسے کوئی جواب نہ دیا. حر کا ایک بیٹا ہے علی ابن حر. بھائی نے بیٹے کو کہا کہ تمہارا باپ اس وقت بڑی پریشانی کے عالم میں ہے. صبح کے قریب کا وقت آ چکا ہے, اذان صبح کے قریب کا وقت آ چکا ہے, اور وہ سو نہیں رہا ہے, جاگ رہا ہے. تم جاؤ اپنے باپ کو سمجھاؤ بیٹا آیا. تم رو چکے. میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا. بیٹا آیا, اور بیٹے نے آنے کے بعد کہا کہ بابا آپ سوتے کیوں نہیں؟ حر نے جواب نہیں دیا. بیٹے کا شانہ تھاما اور حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا. کہا بیٹے آوازیں سن رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے رتش کی آوازیں بلند کی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 جملے سنو. اور اسی وقت طے کیا. کہنے لگا بیٹے میرے ساتھ نقد پہ اکتفا کرے گا یا میرے ساتھ ادھار کی طرف جائے گا؟ وہی نقد اور ادھار والی بات. کہا بابا میں آپ کے ساتھ ہوں. بھائی سے پوچھا کہ تم کدھر ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. غلام سے پوچھا تم کدھر ہو؟ آپ کے ساتھ ہوں. حر چلا, اس کا بھائی چلا, اس کا بیٹا چلا, اس کا غلام چلا. دور سے کسی نے ابو الفضل عباس کو بتایا کہ حر آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ رسالے کا کمانڈر ہے, فوج کا سردار ہے. عباس نے کہا آنے دو, اگر تہذیب و تمیز سے آئے تو اسے کچھ نہ کہنا. حر قریب آیا. حر نے پوچھا کہ کیا حسین کا خیمہ قریب آ گیا؟ کہا ہاں آ تو گیا لیکن ابھی دور ہے. اس نے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, میرے دونوں ہاتھ باندھ دو. بس آخری جملہ سنو. میرے ہاتھ باندھ دو اور مجھے پکڑ کے لے چلو, اس لیے کہ آنکھوں پہ پٹی کے بعد میں دیکھ نہیں سکتا. حر چلا. ایک مرتبہ فوج حسین سے کوئی استقبال کے لیے چلا. جس نے حر کو تھاما ہوا تھا نا, اس نے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا آپ کے استقبال کے لیے حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. آخری جملہ, آپ کے استقبال کے لیے حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. اور آگے بڑھا. ایک مرتبہ اس نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر. کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا مسلم ابن اوسجہ آ رہے ہیں. اور آگے بڑھا. صدائیں بلند ہوتی گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کون آ رہا ہے؟ فلاں صحابی آ رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے چیخ کے کہا اللہ اکبر. کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. اس نے چیخنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں تیری پیشوائی کو. اور اس کے بعد بالتواتر چیخنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا مولا خدا رہے کہ
کہ میرے مہمان میرے قریب آ جا، میرے سینے سے